بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قصہ میں لے کر آئی ہوں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی، ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے نکل آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک چلی جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے معبود، مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی کہ سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دی جائے، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت تو مل گئی، تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگی تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگایا گیا۔ دسترخوان پر بھی ایسا تھا کہ ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑاتے دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 ماہ لگیں، اتنی ہی ایک دسترخوان کی جوڑی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ پھر مچھلی کہنے لگی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلائیں۔ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو منہ میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔
اس لیے اے سلیمان اگر میں آج کھانے سے رکنے کا سبب بنا، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، اللہ پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی مخلوق کی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رزق اور خالق اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں